بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ عصر حاضر کے ایشوز کے اوپر، چیلنجز کے اوپر آپ کے سامنے ان شخصیات کے ساتھ ہم بات کریں جو ریلیونٹ ہیں، جن کی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کی بات آپ تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر ان شخصیات کو آپ کو کنیکٹ کریں، آپ کے ساتھ ان کو لے کے آئیں. ہمارا آج کا موضوع ٹی واز فنٹیسٹک. سرپرائز ڈے منایا گیا جب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملا دیا. ان کے طیارے بھی گرائے، ان کے پائلٹ ابھینندن کو بھی پکڑا اور پوری دنیا کے سامنے ہندوستانی جارحیت کو بے نقاب کیا. بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ آہنی ہاتھوں سے اس کا جواب بھی دیا. مہنگائی ایک ایسا ایشو کہ جس پر ہر پاکستانی، ہر کشمیری پریشان ہے. رمضان کی آمد ہے اور ایک عام آدمی کے لیے اپنا کچن مینیج کرنا، اپنا روزمرہ کا خرچ مینیج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور بلدیاتی انتخابات جو آزاد جموں کشمیر میں 31 سال کے بعد منعقد ہوئے، ان انتخابات کے بعد کونسلرز بن گئے، ضلع کونسل کے ممبرز بن گئے. اب 2 مارچ کو ان کے جو میئرز ہیں، چیئرمین ضلع کونسلز ہیں، چیئرمین کمیٹیز ہیں، مختلف یہ جو عہدے ہیں، ان کا انتخاب جو ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، بڑا متنوع قسم کا آج ہمارے سامنے ڈائمینشنز ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. جس طرح کہ آپ نے سرپرائز ڈے کے حوالے سے آپ نے بتایا، ہماری جو مسلح افواج پاکستان ہیں اور اس میں پاک فضائیہ نے اسپیشلی وہ قوم کر دکھایا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے کہ پوری قوم جو ہے، ہم نے دیکھا کہ سرپرائز ڈے پہ جو وہاں کے سمانی سیکٹر کہ وہ جو گاؤں ہے، اس گاؤں میں کوٹلا ہوڑاں اسے کہتے ہیں، سمانی کا گاؤں ہے LOC کے پاس. وہاں کس طرح سے آزاد کشمیر کے جو وہاں کے لوگ بستے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، پاک فوج اور پاک فضائیہ زندہ باد کے نعرے لگائے. تو قوموں کی تاریخ میں انصار صاحب جو ایسے ایام ہوتے ہیں وہ قوموں کے مورال بلند کرتے ہیں اور دشمن کا جو غرور ہے اسے خاک میں ملاتے ہیں، ان کے حوصلے پست کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ٹربیوٹ پیش کیا جائے مسلح افواج پاکستان کو، پاکستان فضائیہ کو، ہمارے جو شیر دل شاہین جو ہیں، جتنا بھی ٹربیوٹ پیش کیا جائے انہیں کم ہے. تو مہنگائی کی آپ نے بات کی تو انصار صاحب، ہم نے دیکھا کہ پہلے جماعت اسلامی آزاد کشمیر جو ہے اس کی کال پہ ریاست گیر جو ہیں مظاہرے ہوئے ہیں. اس میں انجمن تاجراں کے لوگ بھی باہر نکلے، سول سوسائٹی کے نمائندہ لوگ بھی باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد ایک اور سیاسی جماعت ہے، اس کی کال پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی مظاہرے دیکھنے میں آئے. یہ مہنگائی کا ایسا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی مسئلہ ہے. اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جہاں اپوزیشن اور حکمران جو ہیں انہیں مل بیٹھنا چاہیے. وہاں پہ جو سنجیدہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو تاجر برادری ہے، تاجر برادری میں بھی انصار صاحب ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے وہ کرتے ہیں، فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی
موقع پرست موجود ہیں کہ جو ایسے وقت میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور کچھ خود ساختہ بھی جو ہے وہ مہنگائی گو کہ یہ ایک ویو ایسی ہے جو ورلڈ وائڈ ہے، لیکن اس میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر بلدیاتی انتخابات انصار صاحب اب آخری مرحلے میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یا آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ 2 مارچ کا شیڈول اناؤنس کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پابندی عائد کی تھی ایک آرڈیننس کے ذریعے کہ جو اسپیشل سیٹوں پہ انصار صاحب لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے کچھ کونسلر جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا اور ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دیا کہ جس طرح براہ راست عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ میئر اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اسپیشل سیٹوں پہ جو الیکٹ ہو کے لوگ ہیں وہ بھی لڑ سکتے ہیں، کورٹ نے ریلیف دیا۔ اس کے علاوہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عمرہ، انہوں نے ایک انصار صاحب لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ کیونکہ اسمبلی کا سیشن اس وقت جاری ہے، اس لیے حکومت اور اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ 10 دن کے لیے اس میں توسیع کی جائے تاکہ جو ٹکٹس کے جماعتی فیصلے ہیں وہ انصار صاحب کیے جائیں۔ اور اس پہ جو ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ حکومت کی یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی، لیکن ابھی کچھ ایام باقی ہیں۔ اور پھر اسی طرح انصاری صاحب جو پارٹی وائلیشن ہے کیونکہ جماعتی ٹکٹ پہ بھی جو میجارٹی ہے لوگ وہ جماعتی ٹکٹوں پہ الیکشن لڑے ہیں، اور ابھی یہاں میر پور کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے یہاں میر پور میں، تو انہوں نے سابق چیئرمین بلدیہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں نومنتخب کونسلر چودھری عثمان خالد، انہیں ٹکٹ دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے پی ٹی آئی کے سردار شفیق صاحب ہیں سابق کونسلر، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے وہ مقابلے میں آ گئے ہیں، جس سے جو اختلافات ہے وہ اسی طرح ہمارے صافی دوست ہیں نومنتخب کونسلر محمد رمضان چغتائی صاحب، وہ جو ہے بلا مقابلہ ان کے مقابلے میں ابھی تک کاغذات جمع نہیں ہوئے، لیکن اس میں جو چیئرمین شپ کے لیے جو ہے میئر شپ کے لیے چودھری رزاق صاحب ہیں انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اسی طرح ڈپٹی، لیکن جو اکثریت ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے میئر اور ڈپٹی میئر ہیں۔ اسی طرح ضلع کونسل میں جو ہے وہ راجہ نوید اختر گوگا صاحب ہیں، ان کا کھڑی سے تعلق ہے، ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے، وہ بلا مقابلہ جو ہے چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے ضلع کونسل کا وہ ڈڈیال سے انصار صاحب لیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک ابھی افسر ستوزئی صاحب جو ہیں علی سولجر سے راولہ کوٹ سے ماہر تعلیم ہیں، ان کا ایک سوال آیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میں کوئی ایک ڈیسیژن کوئی دیا ہے، کوئی ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سرکاری عہدوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ نہ صرف فلیگ یوز کر رہے ہیں، مونوگرام یوز کر رہے ہیں، نمبر پلیٹس یوز کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان پہ ممانعت عائد کی گئی ہے، منع کیا گیا کہ ایسا نہ کریں۔ یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ انصار صاحب اعلیٰ عدلیہ جو ہے ان کے جو ججز ہیں ان پہ مشتمل ایک اسٹیٹ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کا 13واں اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی صدارت جو ہے چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان جو ہے انہوں نے اس کی صدارت کی، اور اس کے جو ممبران ہیں سینئر جج سپریم کورٹ جناب خواجہ محمد نسیم صاحب، اسی طرح چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جناب جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب، اور جسٹس میاں عارف حسین صاحب جو ہیں، ان کی جو اجلاس ہوا ہے اس اسٹیٹ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا انصار صاحب، اس 13ویں اجلاس میں جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ گزشتہ اجلاس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو جو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ریٹائرڈ شخصیات اور کچھ دیگر ریاستی اداروں کے جو سربراہان عہدیداران ہیں وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، شریعت کورٹ کے جو سرکاری نشانات ہیں، فلیگ راڈ، مونوگرام، گرین نمبر پلیٹس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔
تو ایسی ریٹائرڈ شخصیات کے عمرہ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی جو ہیں وہ عدلیہ کے بیج والی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں. تو کمیٹی نے جو ہے وہ سیکٹری جوڈیشل پالیسی کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام ریٹائرڈ شخصیات کو سر بم اور لفافوں میں مکتوب جاری کیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ یہ عمل غیر قانونی ہے. اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ضلعی انتظامیہ کے ذریعے یہ چیزیں ہٹا دی جائیں گی. اور یہ میرا خیال ہے جناب رائے صاحب یہ سیکیورٹی کے نقطۂ نگاہ سے بہت اہم چیز ہے. پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے غلط کام کر سکتا ہے اور اس کا الزام ان معزز ریٹائرڈ معزز شخصیات پہ آ سکتا ہے. لیٹ سے ان کا ڈرائیور ہے وہ کوئی ممنوعہ چیز منشیات ہے اسلحہ گھر سے سبزی لینے گیا ہے وہ جناب وہ اس میں کوئی اس وہ زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے ناکوں پہ نہیں روکا جاتا ایسی گاڑیوں کو اکثر. تو ایک تو الاؤڈ نہیں ہے ایسی شخصیات کو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں خدا کے لیے جو ہے نا وہ ویسے بھی وقار سے گری ہوئی حرکت ہے یہ وقار کے خلاف ہے. یہ بندہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ شو کرتا ہے کہ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ میں اور اس کا بڑی جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس کا مس یوز انصاری صاحب ہو سکتا ہے. اور ایسے حالات میں جب کہ سیکیورٹی الرٹ ہے تو اس میں جو سماجی دشمن عناصر ہیں اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں وکلا برادری اور جو سول سوسائٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا انصاری صاحب اعلیٰ عدلیہ کے جو اسٹیٹ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس کے اس فیصلے کو بہت سراہا گیا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ یہ اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر انہیں الاؤڈ بھی نہیں ہے انٹائٹل بھی نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگ اس طرح سے کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا انیشیٹو ہے. تو جناب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور آج کے جو یہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ قسم کے سبجیکٹس ہیں ان پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. جی سامعین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی مدبر شخصیت ایک مدبر سیاستدان ایک تھنکر جناب راجہ ظفر الحق صاحب مرکزی چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون. جناب راجہ ظفر الحق صاحب پوری دنیا میں سرپرائز ڈے دا ٹی واز فینٹاسٹک منایا گیا جس میں بہادر افواج پاکستان پاک فضائیہ پاک آرمی ان کو کشمیری قوم سلام کر رہی ہے پاکستانی قوم سلام کر رہی ہے. کیا کہیں گے پاکستان الحمدللہ اپنے دفاع سے بالکل غافل نہیں ہے. ہندوستان کو پاکستان کے دشمنوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کے اسٹیٹمنٹ کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور یہ جو گائے بگائے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں کہ شاید انڈیا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو مزید تلخی پیدا ہو دونوں ممالک میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں انہیں یہ بات باور کر لینی چاہیے کہ جو انہوں نے پچھلے سال جو کچھ کیا تھا اور اس کے لیے منہ کی کھائی تھی وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی ان کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. جناب راجہ ظفر الحق صاحب سماہنی سیکٹر میں جہاں پر عام شہریوں نے ابھینندن نام کا جو دشمن کا جو پائلٹ جو کہ یہاں پہ آگ برسانا چاہتا تھا جب پاکستانی شاہینوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترا تو ان عام شہریوں نے اس کو پکڑ کے پاک فوج کے حوالے کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ بھی اس کا کوئی مثبت میسج جاتا ہے جب ہم یہ ڈے مناتے ہیں؟ جی بالکل جاتا ہے اور یہ بات وہ باور کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم اگر کسی ایشو کے اوپر بالکل یکسو ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے اور پاکستان کا دفاع اور کشمیر کا مسئلہ ہم اسے دو نہیں سمجھتے ایک ہی سمجھتے ہیں. آج کل جناب راجہ ظفر الحق صاحب جب کہ سوشل میڈیا کا ایک ایج چل رہا ہے جس میں افواہ اور خبر کے درمیان جو تمیز ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے سنجیدگی جو ہے عنقا ہوتی جا رہی ہے اس میں نظریاتی تخریب کاری کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. اس کو رائے صاحب آپ کیسے کومنٹ کریں گے ہم اس کو کیسے جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ انہوں نے بار بار کوششیں کر کے دیکھ لی ہے کہ پاکستانی قوم کو اس طرح گمراہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ ہندوستان کی کسی چال میں آ جائیں، اور نہ اس رشتے کو کمزور کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ہے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ راجہ صاحب، لائن آف کنٹرول پہ کوٹلا ہوڑا جو ہے وہ گاؤں ہے جہاں پہ بھارتی ونگ کمانڈر جو ہے گرفتار ہوا، اس کا جاز طبع ہوا۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کا افواج پاکستان اور پاکستان سے محبت، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ان کے نہ صرف ایمان کی پختگی کی نشانی ہے اہل کشمیر کی، بلکہ وہ جس بنیاد کے اوپر تعلق ہے پاکستان کا کشمیر کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ان کا مکمل ایمان ہے، اور یہی کیفیت پاکستان کے اندر بھی ہے۔ اور اسی لیے پاکستان کو ہم غیر مکمل سمجھتے ہیں جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا، اور یہ پھر آرٹیکل 257 ہے جس پہ یہ تحریر کیا گیا ہے کہ کشمیری جب آزادی حاصل کریں گے تو جو تعلق وہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس کا فیصلہ بھی خود کشمیری کریں گے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اس وقت ہوا کے دوش پہ یہ جو صوتی لہریں ہیں، آواز کی لہریں ہیں، ان کے ذریعے آپ کی بات جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہمارے بہن بھائی سماعت کر رہے ہیں۔ آپ آزاد فضاؤں سے ان بہن بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے جنہوں نے لاکھوں جو ہیں شہید کروا دیے، قربانیاں دے دیں، لیکن ابھی بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ انہیں آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں یہی کہتا ہوں جی کہ جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے، جس ایمان کی قوت سے آج تک اہل کشمیر نے قربانیاں دی ہیں، وہ کسی پر احسان نہیں کیا۔ وہ ان کا ایک جذبہ ہے، ان کا ایک ایمان کا حصہ ہے جس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جتنے ملک آزاد ہوئے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب کی تاریخ ہے کہ الجزائر ہو یا لیبیا ہو یا ٹیونس ہو، یہ مصر ہو، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ آزادی انہوں نے حاصل کی ہے، اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، وہ بڑی طویل عرصے تک دی ہے۔ تو اس لیے وہ ایک وقت آتا ہے کہ جو غاصب قوت ہوتی ہے اسے وہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کی مقامی آبادی اسے قبول نہیں کرتی اور اس کے لیے قربانیاں دیتی آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں اہل کشمیر نے دی ہے وہ باقی جگہوں سے کہیں زیادہ ہے، تو اس لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے بھائی اور بہنیں اور شہیدوں کی اولاد اور شہیدوں کی مائیں اس رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اور قربانیاں دینے سے نہ وہ تھکے ہیں نہ گھبرائے ہیں۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، امید افزا پیغام دینے کا بہت بہت شکریہ، وقت دینے کی بڑی بڑی مہربانی عنایت، بہت شکریہ سر۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے جو بات کی ہے اس میں سنجیدگی ہے، اس میں تدبر ہے، اس میں کمٹمنٹ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ ایک قومی سطح کی پرسنالٹی ہیں، وہ ان کا ایک احترام ہے، ان کے الفاظ میں بڑی جو ہے وہ توانائی ہے۔ اس عمر میں بھی گو کہ ان کا لہجہ بہت نرم ہے، لیکن بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کشمیریوں کے جدوجہد کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے، اور جو سرپرائز ڈے پہ جس طرح سے ہم نے صدائیں سنی اللہ اکبر کی، اور مسلح فوج پاکستان اور پاکستان فضائیہ کے حق میں نہرے اس جذبے کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔
اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے کشمیریوں کی جد و جہد کو. تو اس طرح کی انصاری صاحب جو شخصیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سایہ جو ہے وہ پاکستان پہ تا دیر سلامت رہے. اس طرح آمین آمین. مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں ان کی قربانیوں کو بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ آنسوؤں میں گوندا ہوا ایک ٹریبیوٹ جو ہے وہ بھی پیش کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ہم باور کراتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں, پاکستان ساتھ ہے ان کے, پاکستان نامکمل ہے ان کے بغیر. جی تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب جنرل نعیم لودھی صاحب نے. نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں دفاعی تجزیہ کار, پاکستان کے سابق وزیر دفاع, بہت سے پورٹ فولیوز آپ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. جناب جنرل لودھی صاحب, پوری دنیا میں ٹی واز فینٹاسٹک, چائے کا دن, ٹی ڈے بنایا گیا. افواج پاکستان کی کمٹمنٹ اور جو پیشہ ورانہ مہارت ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس کو کشمیر میں عملی طور پر ثابت کیا؟ ہندوستانی لیڈرشپ کے لیے, فوجی لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایک دو باتیں اہم ہیں جو میں آپ کے توسط سے وہاں ان کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ آزاد کشمیر کی سرحد وائلیٹ کر کے پاکستانی فوج ریئیکٹ نہیں کرے گی یا ایئر فورس ریئیکٹ نہیں کرے گی, تو ایک تو یہ اپنے دل سے وہ نکال دیں. ہر حالت میں جب بھی ہماری سرحد عبور کی گئی, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو, ہم اس کا جواب قطعی طور پہ اور فوری طور پہ دیں گے, اور یہ سوچیں گے نہیں کہ ہم نے جواب دینا یا نہیں دینا, ہر صورت میں ہم جواب دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی فوج چھوٹی ہے اپنے نمبرز میں یا تعداد میں یا حجم میں تو اس کو وہ آپ سے کم تر ہے. ہماری فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ٹریننگ کے لحاظ سے, اپنے جذبے کے لحاظ سے, اپنے اکوپمنٹ کے لحاظ سے کسی طور بھی ہندوستانی فوج سے کم نہیں ہے. گو کہ ہمارا خرچہ ان کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے, لیکن ہمارا جذبہ ان کے مقابلے میں 10 گنا سے بھی شاید زیادہ ہو. تو یہ تو ان کے لیے ایک میسج میں دینا چاہوں گا. اور ایک میسج میں اپنے نوجوانوں کو دینا چاہوں گا, پاکستانی اور کشمیری نوجوانوں کو, کہ بچوں یاد رکھو, جن ملکوں کی فوجیں بے توقیر ہو جاتی ہیں یا فوجیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ ملکوں کا حال پھر عراق, شام, نائجیریا اور اس قسم کے ملکوں جیسا ہو جاتا ہے. اور آپ لوگ دھیان کریں, سوشل میڈیا کے چکر میں آ کے بعض لوگ جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں اپنی افواج کے خلاف, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری ضامن ہے پروٹیکشن کا اور ہمارے دفاع کا وہ پاکستانی فوج ہی ہے. جناب جنرل لودھی صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب, آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جو یہاں کی یوتھ کو آپ نے پیغام دیا, ہم نے دیکھا سرپرائز ڈے پہ کہ سمانی کے اندر جہاں پہ 4 سال پہلے جو ہے 27 فروری 2019 کو جو ہے وہ ایک سنگین غلطی کی, بھارتی 2 طیاروں کو جو ہے وہ ہماری فضائیہ نے مار گرایا, تو وہاں پہ جو کشمیری جوان ہیں وہ جو سمانی کی فضائیہ لائن آف کنٹرول پہ وہ اللہ اکبر اور مسلح فوج پاکستان زندہ باد کے نعروں سے وہ بلند تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی زبردست مثال دی کئی ممالک کی, اور کشمیر کے جو لوگ جو ہیں وہ اپنی مسلح فوج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ کشمیریوں کے اس جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. 75 سال سے کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اور جو علاقہ آزاد کروایا ہے انہوں نے زور بازو سے کروایا ہے, اور ابھی تک ان کا جذبہ جو ماند نہیں پڑا ہے. حالانکہ کتنی بڑی فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں, یعنی کہ ہر 6-7 کشمیریوں کے اوپر ایک مسلح فوجی وہاں پر موجود ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اتنی قربانیاں دے کر ماؤں بہنوں تک کے جو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی, ان کو غائب کیا گیا, بچوں کو وہاں سے اٹھایا گیا, اس کے باوجود ان کا جذبہ ماند نہیں پڑا. اور میں ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں, یہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں.
یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں، کشمیری ہماری مدد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کمپلیٹ ہو. تو اس جذبے کے ساتھ ہمیں جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے. وہ چند ایک شر پسند جو کسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ کیمرے لے کر اور فوج کو کے خلاف بھی بات کر کے اپنے آپ کو بڑا وہ ترہ خان سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے، ان کو کہیں پوچھے جا کے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کی قیمت کیا ہے، اور جب آزادی نہ ہو تو پھر کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. جناب جنرل لودھی صاحب، آپ کافی مصروف ہیں، صرف آخری سوال آپ سے کروں گا، مہربانی آپ وقت عنایت کر رہے ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دفاع جو ہے اور جو حرب و ضرب جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو بتایا جاتا ہے کہ کتنی تلواریں جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں. تو یہ مسلمان امت کے لیے ایک پیغام ہے سر، ایک امتی کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے دوست کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بتا دیا. قرآن میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اپنی طاقت جمع کر کے رکھو اور تیاری رکھو. اور یہ بھی ساتھ کہا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن کی یہ آیت کے اندر موجود ہے کہ کچھ ایسے دشمن ہیں جن کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. آج کے دور میں تو ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اس کا شکار نہ بنے ہم، اور یہ سمجھیں کہ ان چیزوں کے پیچھے وہ کون سا دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. تو دوستوں اور دشمنوں میں تمیز پیدا کریں، آپس میں جڑ کے رہیں. چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل مفادات یا چھوٹے چھوٹے اگر آپ کے آپس میں تضاد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف، کشمیر کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف کوئی ایسی بات کریں جو کہ دشمن کو فائدہ پہنچائے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ ہندوستان کو ہم نے پیغام دے دیا ہے، میں نے اپنے جوانوں کو بھی پیغام دے دیا ہے، اور ہندوستانیوں کو میں دوبارہ یاد کروا دوں کہ اس دفعہ ہمارا پلان پہلے سے بھی بڑا ہے. اس لیے مہربانی کر کے سوچیں، ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی رہی سے ہی ساکھ ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے. جناب جنرل لودھی صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی سر، تھینک یو. جی رائے صاحب کیا کہتے ہیں جنرل لودھی صاحب؟ جی انصار صاحب، میں آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، اس میں تھوڑی سی ایک بات رہ گئی تھی، میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں جو دیا تھا اس سے جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. آپ معاشی طور پہ دیکھیں کہ وہ کس کیفیت میں تھے. ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتے تھے. میں گھر میں تیل نہیں ہے دیا جلانے کے لیے، اور دیوار کے ساتھ دیکھیں کتنی تلواریں لٹک رہی ہیں. یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے کبھی بھی اپنے دفاع سے جو ہے وہ غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی مکار دشمن اگر کوئی جرت کرتا ہے تو ہماری اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اس کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملا دیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ سبق ہے، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. جنرل لودھی صاحب نے ایک میسیج ان بٹوین دا لائنز بڑا کلیئر دے دیا ہے کہ ہندوستان مہربانی کرے کوئی الٹی سیدھی جسارت کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ہم پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے. بے شک. تو جناب آپ چلتے ہیں ہم اگلے مہمان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمارے آج کے موضوعات کے حوالے سے کیا رائے ہے. پوڈ کاسٹ سماعت فرما رہے ہیں آپ FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان سے، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. جی سامعین، ہمیں جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، آزاد کشمیر کی سواد اعظم جماعت، نظریاتی جماعت، یہاں کی ریاستی جماعت، اس کے سربراہ انہوں نے جوائن کیا ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، ٹی واز فینٹاسٹک سرپرائز ڈے. جنرل نعیم لودھی صاحب موجود ہیں، اسی طریقے سے جناب راجہ ظفر الحق صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں. آپ کشمیر کی دھرتی سے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سماہنی میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملا دیا پاکستانی شاہینوں نے. جی ماشاء اللہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک بات ہمارے یہاں معلوم رہنی چاہیے کہ ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے.
اور ہماری جو سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہمارے انتظام میں، ہماری فارن پالیسی میں، ہماری کشمیر پالیسی میں، ہماری افغان پالیسی میں یہ مداخلت ہمارے پڑوس سے جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست جب بھی پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہے تو اس کا جو جواب ہے انہیں بہت مؤثر ملا ہے. عالمی قوتوں کے ساتھ سازش کی، ایک زمانے میں وہ سوویت یونین کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کرتے تھے، اس زمانے میں وہ مغربی دنیا کے بعض ممالک کو ساتھ ملا کے سازش کرتے ہیں. لیکن اس ساری بات کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری افرادی قوت بھی کم ہوگی، ہماری دفاعی قوت کی بذات دیکھنے میں کم ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ غازیوں کی فوج ہے، شہیدوں کی فوج ہے، مجاہدوں کی فوج ہے، کلموں کو مسلمانوں کی فوج ہے. تو جب بھی دشمن کے ساتھ ہماری پنجہ آزمائی ہوئی ہے ہمارا پلہ بھاری رہا ہے. اس بات پر ناکامی کے بعد ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے اندر کلچر کو فروغ دینا ہے، ٹریڈ کو فروغ دینا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو فروغ دینا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے انہیں دخل اندازی کرنی ہے. اور پھر کچھ عرصہ پہلے اجیت دوول کا وہ ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تھا، وہ اپنی بریفنگ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی زندگی کے ہر شعبے میں ہم دخل اندازی کریں گے. اگر یہ دخل اندازی نہ ہوتی اور نہ ہو رہی ہو اور اس کا ہم تدارک کر سکیں اور ہم اپنی دفاعی قوتوں کے درمیان اور عوام الناس کے درمیان جو تال میل موجود رہتا ہے وہ موجود رہے، اداروں کے درمیان تال میل موجود رہے، تو ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو دفاعی صلاحیت ہے وہ دشمن کے مقابلے میں بارہا ثابت ہو چکا ہے کہ وہ صلاحیت ہماری جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. برقرار اور مستقبل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ نیوکلیئر تو کل کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جب بھی موقع آیا ہے اور اس دفعہ جو ہمارے شاہدوں نے جو ان کی دخل اندازی کا جواب دیا ہے، تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم بطور قوم ہماری قومی فوج ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم وطن کا دفاع خوبصورتی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہندوستان کے کسی بھی جارحانہ جو ان کے عزائم ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، یہاں پر یہ بات کی ہے مہمانوں نے، اسپیشلی جنرل لودھی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان مہربانی کرے اور دوبارہ کوئی حماقت نہ کرے، ورنہ پاکستانی فوج پہلے سے بہتر تیاری میں موجود ہے آپ کو جواب دینے کے لیے. اور کشمیر کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کشمیر پر حملے کو اپنے پہ حملہ سمجھتا ہے. کیا کہیں گے آپ سر؟ ہندوستان کے جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں، ہندوستان کے اندر جب بھی تو وبا پڑتی ہے، ہندوستان کو جب بھی چین کے ہاتھوں گولان میں اور اروناچل پردیش میں مار پڑتی ہے، تو وہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ذکر کر کے اپنی قوم کو اکٹھا کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کرکٹ میچ کے دن آپ پاکستانی قوم کا اتحاد اور یکجہتی دیکھتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ اور اپنے میڈیا کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھیک کہا جنرل لودھی صاحب نے کہ اگر کوئی ایسی حماقت ہندوستان نے کی اس عرصے میں، تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے درمیان کوئی افراتفری ہے اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون ہے. اگر کوئی حماقت کی دشمن نے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کشمیر سے خیبر سے کراچی تک ساری قوم جو ہے وہ یکجا ہو کر اپنی آبادی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور پھر یہ جو اگلی جنگ ہونی ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے ایک بات کو آپ برا سمجھتے ہوں لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے اچھائی رکھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی چھیڑخانی ہم اس کو دعوت نہیں دیتے، لیکن اس بات کے کام آ سکتی ہے، بالکل کام آ سکتی ہے کہ ہندوستان ایسی کوئی حماقت کرے اور اس کے نتیجے میں یہ لڑائی جو ہے، یہ ہمارے پاس علاقہ تنگ ہے، چھوٹا ہے. اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہندوستان کا رقبہ بہت وسیع ہے اور جنگ کا اصول یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے سین میں لڑنے کے بجائے دشمن کے سین کے قریب لڑا جائے. تو اگر اس طرح کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے، میرا یقین ہے کہ ہندوستان کو لینے کے دینے پڑیں گے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. عراق، ایران، مصر اور دیگر ممالک کے حالات کے تناظر میں
مضبوط فوج اور مضبوط دفاع کی اہمیت و ضرورت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ساری دنیا میں یہ تجربہ ہو چکا ہے. لوگ اکانومی کی بات کرتے ہیں, بعض دفاعی ماہرین کو اس زبان سے بھی میں سنتا ہوں ٹیلی ویژن پر کہ یہ معیشت کمزور ہو گئی ہے, اس لیے ہمیں ہندوستان کے آگے لے جانا چاہیے. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لیبیا کی معیشت کمزور تھی؟ دنیا کی کتنی طاقتور اکانومی تھی, آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے. عراق کی معیشت طاقتور تھی, مضبوط تھی. یمن کی معیشت کو کیا پرابلم تھا, باقی ملکوں کی معیشت کو کیا پرابلم تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہونے کے باوجود صرف فوج کمزور تھی تو ان کو مار پڑ گئی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ فوج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس سے اور اپنے مقاصد اور نظریات کے ساتھ وابستگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر معیشت بنیاد ہوتی تو افغانستان میں کون سی معیشت تھی جس نے دنیا کی 40 ممالک کی فوجوں کو یہاں سے واپس رخصت کیا ہے. بھوکے پیاسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر جو تھی یہ گولڈا مائر کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح عربوں سے مار کھانے کے بعد, مصر سے مار کھانے کے بعد کس طرح آپ نے اسرائیل کو دوبارہ ایک طاقتور ملک بنایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی ہے. تو سوال پوچھنے والا بھی حیران تھا کہ آپ جیسی یہودی خاتون اور مسلمانوں کے نبی سے رہنمائی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے مطالعہ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اہل بیت کے پاس جو ہے وہ تاجر داروں کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا, اور گھر کا سامان دے کے انہوں نے تو جو ہے وہ پوچھوں سے تیل لا کے تاجر داروں کا کے لیے گھر روشن کیا. اس قدر معاشی حالات کمزور تھے. لیکن ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مبارک میں دنیا کی جدید ترین تلواریں, گھوڑے, ضرب و حرب کا سامان جو ہے وہ سارے کا سارا موجود تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ معیشت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ دفاعی تیاری اور دفاعی سامان امپورٹنٹ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں تجربہ ہو چکا ہے کہ معیشت کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن دفاع مضبوط دفاع, دیکھیے دفاع جو ہے تو چار دیواری اور چھت کی طرح ہے. یہ ٹھیک ہوگا تو اندر معیشت ترقی کرے گی. چوک چوراہے میں تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی, اور سیاست اور جمہوریت ترقی نہیں کر سکتی, اور ادارے پروان نہیں کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج جو ہے اس کا ہونا اولین میرے نزدیک, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں باقی کوئی شریک نہیں کرتا کیونکہ جلسہ بھی ہے, سفر بھی ہیں, بڑے اکابر اس وقت پینل میں موجود ہیں. تو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں, ذاتی طور پر سیاسی کارکن ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اولین ترجیح جو ہے, اور پھر ویسے بھی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایٹمی بارود کا ڈھیر ہے. ہندوستان نیوکلیر ہے, چائنا نیوکلیر ہے, رشیا نیوکلیر ہے, اور خود پاکستان نیوکلیر ہے. کشمیر جو ہے وہ چاروں طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے گھیرے میں ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں ایک مضبوط اور طاقتور فوج کی ضرورت ہے جس کی موجودگی میں گھر امن ہو تو وہاں جمہوریت بھی ترقی کریں, ادارے بھی ترقی کریں, اور معیشت بھی ترقی کریں. جناب سردار عتیق احمد خان صاھب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا, بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے بہت کھل کے اور بڑی ہی اوپن بات کی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی انصر صاحب, بڑی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ دفاع چھت اور چار دیواری کی طرح ہوتا ہے. تو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھے برے حالات قوم پہ آتے رہتے ہیں, لیکن اپنی مسلح فوج پاکستان کے ساتھ محبت اور دفاع کی جو تیاریاں ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ کمی نہیں رہنی چاہیے, کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ واحد ایسی چیز ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو چلتے ہیں جناب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کے موضوعات پہ ان کی رائے. پوڈ کاسٹ FM 101 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. جی سامعین, ہمیں امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر جناب ڈاکٹر خالد صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر خالد صاحب, اس وقت آپ برطانیہ کے دورے پہ موجود ہیں اور یقیناً تحریکی حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ریاست گیر مظاہروں کا ایک اناؤنسمنٹ ہم نے دیکھا ہے, آپ کی جماعت کی طرف سے آیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر؟ کہنا یہ ہے جی کہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور عام آدمی کی زندگی اس کو گزارنا مشکل ہو گیا ہے. ایسے میں حکومت کی طرف سے عام آدمی کے ریلیف کے حوالے سے
سرے سے کوئی اقدام نظر نہیں آیا. ہمیں علم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی معاشی مسائل ہیں، پاکستان بھی معاشی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت اپنی شاہ خرچیوں پہ پابندی عائد کرے. اور حال ہی میں پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں سنا گیا کہ کوئی گاڑیاں خریدنے کا وزراء کے حوالے سے ایک چل رہا تھی تجویز، اس پہ بھی ہم نے ریئیکشن دیا تھا. تو اس کا ہمارا مطالبہ ہے حکومت آزاد کشمیر سے کہ وہ آزاد کشمیر حکومت کی، آزاد کشمیر کے جو لیڈنگ ایلٹ ہے ان کی شاہ خرچیوں میں کٹوتی کرے اور عام آدمی کے ریلیف کے حوالے سے اعلان کرے. جو سبسڈیز دی جاتی ہیں ان میں کسی طرح کی کمی ہم برداشت نہیں کریں گے. اور حکومت آزاد کشمیر کو اپنے دیگر ساری جو سرگرمیاں انہیں ایک طرف رکھ کے عام آدمی جو نان جوی سے محروم ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اس لیے کہ حالیہ مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے اور ان کی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے میں حکمرانوں کو، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جماعت اسلامی صرف ایک دن کے مظاہروں پہ نہیں، ساری سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لے کے ہم اگلے کسی پروگرام کا بھی اعلان کریں گے. تو میں بیرون ملک ہوں لیکن ہمارے قائم مقامی یہاں موجود ہیں، ہم نے مشاورت کے ساتھ یہ مظاہروں کا اعلان کیا تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر ساری سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لے اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کرے. حکومت کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان میں کمی کی جائے. وزراء اپنی تنخواہوں میں، اور جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنی تنخواہوں میں کٹوتی کریں. اور یہ جو دیگر اخراجات ہیں حکومت کے اور غیر سرکاری اخراجات ان میں کمی کر کے تو عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے. وہ جو دیہڑی دار مزدور ہے، وہ جس کی تنخواہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزی فراہم کر سکے، اس کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے. اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو جماعت اسلامی صرف ایک دن کے مظاہروں پہ نہیں بلکہ اور اقدامات پہ بھی غور کرے گی انشاءاللہ. جناب ڈاکٹر خالد صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ جو ہمارے وزراء ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، جو ہماری حکومت ہے وہ اپنی شاہ خرچیوں میں کمی کرے. لیکن اس مہنگائی کے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں. ہماری جو تاجر برادری ہے اس میں جو اکثریت لوگ ہیں وہ سخاوت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موقع پرست موجود ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور مصنوعی مہنگائی جو ہے اس میں بھی وہ اضافے کا باعث بنتے ہیں. تو آپ تاجر برادری کو یا ایک عام آدمی جو ہے اس کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو ایسے حالات میں کس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سارا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کے ادارے موجود ہیں، وہ ذخیرہ اندوزوں کو ذخیرہ اندوزی سے روکیں. اور حکومت کی ایجنسیز موجود ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پچھلے دنوں پٹرول کے حوالے سے پاکستان میں جب پتہ چلا کہ پٹرول یا ڈیزل مہنگا ہونا ہے تو اسے روک دیا گیا، اس کی ذخیرہ اندوزی کی گئی. حکومت پاکستان نے اس کے خلاف اقدامات کیے تو پٹرول ملنا شروع ہوا. تو حکومت آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے اور ذخیرہ اندوزی کے اس پروسیس کو روکنا چاہیے. اور پھر جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر پٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ تاجر من مانے ریٹس میں اضافہ کر لیتے ہیں. حکومت کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہر ضلع کی سطح پر اے سی صاحب کی قیادت میں موجود ہوتی ہیں، وہ انجمن تاجران کے ساتھ مل بیٹھیں اور ریاست میں اس وقت اور جو کیفیت ہے عام آدمی کی غربت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے اور معاشی مشکلات کے حوالے سے، اس کا ازالے کے لیے ریاست کی سطح پہ ایک نہایہ عمل بنے. لیکن اس کا آغاز سیاسی قیادت کرے، لیڈنگ ایلٹ کرے، وزیر اعظم کی سطح پہ ہو. وہ اپنے فیول چارجز میں کمی کریں، وہ اپنے بجلی کے بلوں میں کمی کریں، وہ اپنے روزمرہ کی عیاشیوں میں کمی کریں. وہاں سے سٹارٹ ہوگا. پھر تاجر برادری کو انوالو کریں، پھر سیاسی قیادت کو انوالو کریں، سول سوسائٹی کو انوالو کریں. یوں ریاست کی سطح پر ان مشکل معاشی حالات میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ایک پیکج کا اعلان حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. سبسڈیز کا اعلان ہو، حکومت اعلان کرے جس طرح پاکستان میں
اعلان ہوا ہے, معاشی مشکلات کے حوالے سے وزراء نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر لیا, اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں, اللہ جانے اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کی سطح پر بھی حکومت کی طرف سے, وزراء کی طرف سے, ممبران اسمبلی کی طرف سے, سیاسی قیادت کی طرف سے جب آغاز ہوگا اور انجمن تاجران کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, سول سوسائٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور 17 گریڈ سے اوپر والے ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی اعتماد میں لے کے, تو عام آدمی کے ریلیف کے لیے حکومت ایک فنڈ قائم کرے, اور پھر اس حوالے سے جو انتظامی اقدامات کرنے ہیں اور جو سماجی سطح پہ اقدامات کرنے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے, تاکہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے اور عام آدمی کو نظر آئے کہ ریاست کی حکومت جنہیں ہم نے ووٹ دے کے منتخب کیا تھا انہیں ہماری روزمرہ کی مشکلات کا احساس بھی ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں. اور ریاست آزاد کشمیر میں اس سے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارا ڈائسپورا موجود ہے. حکومت آزاد کشمیر اگر کوئی عملی اقدامات کرے گی تو میں آج کل چونکہ یو کے میں ہوں, ہمارا ڈائسپورا اس حوالے سے بڑا حساس ہے, ان کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی اس طرح کے اقدامات میں حکومت کا ہاتھ پٹا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت میں ول موجود ہو. جناب ڈاکٹر خالد صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمیں انلائٹن کیا اپنی باتوں سے, تجاویز سے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بڑی بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر خالد صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ انصر صاحب, ڈاکٹر صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے, کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ جب تعلیمی دور تھا ہمارا, اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو وہ ایک پیریڈ ہوتا تھا, اس میں جو ہے وہ پی ٹی وغیرہ کرواتے تھے ہم سے, تو اس میں جو سب سے آگے ہوتا تھا لائن میں, تو اس کو فالو کرتے تھے اور لائن ہم اس طرح بازو لمبے کر کے لائن سیدھی کرتے تھے. تو ہمیشہ جو تبدیلی ہے وہ اوپر سے آتی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, وہ ایک اوپر سے نیچے تک, بالکل وہ جب جی وہ رول ماڈل بنے, وہ اپنی جو اخراجات ہیں, جو مرات ہیں, ان میں جو ہے وہ کمیاں کریں. اس وقت قوم کو میں سمجھتا ہوں غریب تو ہمیشہ ہی قربانی دیتا آیا ہے, اب جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, انہیں جو ہے انہیں بھی قربانی دینا چاہیے اور انہیں مثال بننا چاہیے, رول ماڈل بننا چاہیے. تو آج انصار صاحب سرپرائز ڈے, مہنگائی اور بلدیاتی جو انتخابات ہیں, اس حوالے سے ہماری آج گفتگو ہوئی, اور ہمارے انصار صاحب آج مہمان تھے مرکزی چیئرمین پی ایم ایل این راجہ ظفر الحق صاحب, اسی طرح ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی صاحب تھے, سابق وزیر اعظم اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب تھے ہمارے ساتھ, پھر ابھی ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر برطانیہ سے ڈاکٹر خالد صاحب جو ہے ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی, آج کے پروگرام کا جو کرکس ہے, جو سبق ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ زندہ قومیں کبھی بھی اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوتی. ہم پاکستان آزاد کشمیر, ہمارا ایک رشتہ جو کہ نظریاتی رشتہ ہے, ہماری دھرتی کی طرف, وطن کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا, چاہے سیاسی اختلافات کتنے بھی ہوں, ہم اپنی دھرتی کی طرف دیکھنے والی میلی نگاہ جو ہے اسے پھوڑ دیں گے. یہ میسج ہے کہ زندہ قومیں اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتیں, اور ہمارے مہمانان کے پینل نے یہ بات کہہ دی ہے. یہ ایک متفقہ ایک میسج ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب ایک ہیں. مہنگائی کی وجہ سے جو ایک عام انسان پریشان ہے, اس حوالے سے یقیناً ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے کہا کہ مخیر حضرات موجود ہیں جو سخاوت کرتے ہیں. رمضان اب قریب ہے, اس حوالے سے زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے. بغیر کسی کا دل دکھائے, بغیر کسی کے دل کو زخمی کیے, بغیر کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے, اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ تجارت کیجیے. اللہ کی مخلوق کا جو خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. راجہ حبیب اللہ خان جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.